الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب سے اہم خبر اور اہم ڈیولپمنٹ ہے ہمارے قومی اور عدالتی منظر نامے کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ آڈیو لیکس کی پروب کے لیے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں جو ہے وہ 3 رکنی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے اس کمیشن کو گزشتہ روز اپنی کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔ تو آج کمیشن کا جو ہے اجلاس ہوا، اور آپ وائنڈ اپ اجلاس اسے کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سپریم کورٹ کے یہ سینئر ترین جج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل اس آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن نے آج اپنا اجلاس بلایا ہوا تھا۔ تو وہ چونکہ تاریخ دی جا چکی تھی، سارا کچھ تھا، درمیان میں حکم امتناع آ گیا، نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 7 میں اس کمیشن کا اجلاس ہوا، یا آپ اسے کارروائی کہہ سکتے ہو کہ کارروائی کا اس نے آغاز کیا۔ تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہی آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل سے کہ سنا ہے کہ کمیشن کو کارروائی سے روک دیا گیا ہے، اور کوئی سپریم کورٹ کا اس حوالے سے آرڈر بھی آ گیا ہے، کہ آپ کے پاس کوئی آرڈر موجود ہے؟ تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ آرڈر بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا پڑھ کر سنائے۔ تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے وہ جو 8 صفحات کا کل آرڈر جاری کیا گیا تھا وہ آرڈر پڑھ کے سنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آرڈر میں تو آپ کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں کام سے اگر روکا گیا ہے تو ہمیں بتا تو دیتے کہ ہم نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، یہ تو اب آپ ہمیں جو ہے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ کل جو کارروائی ہوئی اس کارروائی میں کیا ہمارا جو کمیشن ہے، یہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے، کیا اس کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا؟ تو اس پر اٹارنی جنرل فار پاکستان عثمان منصور نے جو ہے وہ عدالت کو یا قاضی فیاض عیسیٰ کو یہ جواب دیا کہ جی جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری اور جو سیکرٹری کی درخواست ہے اس میں آپ کو براہ راست فریق بنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نوٹس جاری نہیں ہوا۔ تو یوں پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا کہ آپ حکومتی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کی جانب سے، تو کل کیا آپ سے بھی کچھ پوچھا گیا؟ آپ بھی تو وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نوٹس تو کارروائی کے بعد ملا، مجھے نوٹس اب آ کے ملا ہے۔ کل جو 5 رکنی لارجر بینچ نے کارروائی کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے زبانی طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے موجود رہنا، تو انہوں نے کہا میں موجود تھا۔ تو اس پر قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا اگرچہ آپ موجود تھے تو پھر آرٹیکل 209 کا کیسے آپ نے وہاں پہ اس کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا، جبکہ ہم پہلے یہاں پہ طے کر چکے ہیں کہ یہ جو کارروائی چل رہی ہے جوڈیشل کمیشن میں، یہ کارروائی صرف آڈیو لیکس کو پروب کرنے کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہے کہ آیا یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مادر ان لا کی رافعہ طارق کے ساتھ آڈیو لیک آئی وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا اس طریقے سے جو دیگر آڈیو لیکس آئی ہیں وہ ان کی ہم ایتھینٹسٹی چیک کر رہے ہیں۔ ہم تو کسی نتیجے پہ نہیں جا رہے، ہم کسی کو مجرم یا ملزم ثابت نہیں کر رہے، ہم کسی کو جو ہے وہ کچھ سزا دینے نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 209 کے تحت تو فورم ہی الگ ہے، اور ہم اس حوالے سے کوئی ایسی کارروائی ہی نہیں کر رہے آرٹیکل 209 کی، تو پھر کل اس طریقے سے کیوں تاثر دیا گیا؟ تو یہ تو اس کو عدالت کو جو ہے وہ بتایا جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کسی نے بھی جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ کو حقائق سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم آلریڈی جو ہماری پہلی سماعت ہوئی تھی یا پہلا جو اجلاس ہوا تھا کمیشن کا، اس میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ بھئی ہم کسی کو نہ ملزم بنا سکتے ہیں نہ مجرم بنا سکتے ہیں، نہ یہ کارروائی کسی جج کے خلاف ہے نہ اس کے خاندان کے خلاف ہے، تو اس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ بھی وضاحت کی کہ پرائیویسی جو ہے وہ گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے، کہ گھر میں ناک جھونک یا تانک چھانک نہیں ہونی چاہیے، وہ جو گھر کا ایک انوائرنمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں پبلک پلیسز پہ ہوتی ہیں تو وہ تو ہم اس کو پرائیویسی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ شہروں میں سفر کرتے ہیں تو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو پھر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ CCTV کیمروں سے جو ہے وہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پرائیویسی ابھی لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ اب آپ جب پبلک ڈومین میں کوئی بات کرتے ہیں یا پبلک سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پرائیویسی تو نہیں کہا جا سکتا۔
ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ہے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ جو وٹنسز بلائے گئے تھے ان میں کون ہے، تو بتایا گیا کہ صرف ایک ہے، باقی اس چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ وہ صدر سپریم کورٹ بار جو درخواست لے کے سپریم کورٹ میں تو چلے گئے، وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ ان کو تو ہونا چاہیے تھا، جو درخواست گزار ہیں ان کو ہمارے کمیشن سے اعتراض تھا، ہماری کمیشن کی کارروائی سے معترض تھے، تو وہ کم سے کم اس کمیشن میں بیٹھتے تو صحیح، اپنا مدعا تو بتاتے بھئی ہم پر وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر یوں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے آج کی سماعت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک جذباتی اور ایموشنل انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے سماعت جو ہے وہ مؤخر کی، ارجنٹ کر دیا، اور یہی کہا کہ بھئی ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ہمیں ایک سٹے آرڈر کے ذریعے روک دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مزید کارروائی جو ہے وہ نہیں کرنی، اور ہماری کارروائی کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی صورتحال میں جب ہمیں روک دیا گیا ہو تو ہم کیسے اپنی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ تو یوں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا پالن کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مقدم جانتے ہوئے جو جوڈیشل کمیشن ہے، آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن، اس کی کارروائی کو غیر معینہ مدت تک ایڈجرن کر دیا ہے۔ یعنی غیر معینہ مدت تک یوں کہ سماعت 31 مئی کو ہوگی لارجر بینچ میں، اس کے بعد جب جو وہ لارجر بینچ طے کرے گا، یوں کمیشن کا مستقبل اب لارجر بینچ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ یہ تو آج کی کارروائی کا حال حوال تھا، لیکن ہم اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن کیوں بنایا گیا۔ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مادر ان لا کی جب آڈیو آئی، بات کیونکہ آتی رہی، اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا، فرق پڑ تو رہا تھا، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساسو ماں کی جب آڈیو آئی تو اس سے پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، ہو کیوں رہا ہے کہ سارے فیصلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں نہ وہ آئین کو دیکھ رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ کی روایات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، نہ قانون کو مد نظر رکھ رہے ہیں، خود ایون کہ اپنے آئین، اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی جو ہے کہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یوں تو آج خود جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بھی دوبارہ سے پھر سے وہ حلف جو ہے، ججز کا جو حلف ہے وہ پڑھ کے بھی سنایا، تو اس سے یہی تاثر مل رہا ہے نا کہ چیف جسٹس بھی خود آئین کی حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ کو وہ پھر سے حلف پڑھنا پڑا، چیف جسٹس کو وہ حلف یاد دلانا پڑا کہ آپ کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں آئینی اور قانونی طور کے اوپر، اور آپ نے کس چیز کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک پبلکلی دیکھیں، ایک عوامی انداز میں اگر ہم سوچیں، تو ہمیں ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو یوں اپنی سپریم کورٹ میں بیٹھ کر عمران خان کی مرسڈیز کی گاڑی اور ان کی فراہمی سے متعلق اگر کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک پریس سٹیٹمنٹ کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے اعلامیے کے ذریعے اس کو دور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اور کوئی ایشوز آتے ہیں تو باقاعدہ وضاحت کی جاتی ہے۔ گڈ ٹو سی یو والا جو معاملہ ہے کہ جس طریقے سے ایک 9 مئی کے سانحے میں ملوث جو شرپسند ہیں ان کے سرغنوں کو اس کے سرغنے کو بلا کے اپنی اوپن کورٹ کے اندر اس کو گڈ ٹو سی یو کہتا ہے، بیسٹ وشز کہتا ہے، تو وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی چیزوں کی تو خلاف ورزی کا مرتکب ہو ہی رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ وہ گڈ ٹو سی یو کو کتنی دفعہ آپ کے سامنے ہے کہ آئے روز وہ اس کی وضاحتیں کرتا پھر رہا ہے۔ مختلف کیسز میں کئی دفعہ اس کے لیے وضاحتیں کی کہ میرا مقصد مدعا یہ نہیں تھا جو اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ تو میری روٹین ہے، میں تو سب کو کہتا رہتا ہوں، تو اس کی جب وضاحت کر سکتا ہے، ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، تو اپنی ساسو ماں جبین نون جس کا رافعہ طارق کے ساتھ، رافعہ طارق جو پی ٹی آئی کے وکیل کی بیوی ہے خواجہ طارق رحیم کی، اس کے ساتھ جو آڈیو آتا ہے اس کی وضاحت ہی کر دیتا، کہتا تھا جھوٹ ہے، غلط ہے، وہ بھی اس نے وضاحت نہیں کی۔ اور پھر جو 5 رکنی لارجر بینچ بنا کے اپنی ساسو ماں کو جو اس نے بچانے کی ایفرٹ کی ہے، تو اس سے تو واضح طور کے اوپر ایک میسج گیا ہے کہ اس نے خود جو ہے وہ مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ آڈیو جو ہے وہ درست ہے، آڈیو درست ہے، اسی وجہ سے تو یہ انویسٹیگیشن سے بھاگ گئے۔ دیکھیں، سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ آئے روز جی فلاں انکوائری کمیشن بٹھا دو، فلاں چیز بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور خود جب ان کے اوپر بنتی ہے
تو وہ پھر ٹیکنیکلٹیز میں وہ کر کے تو وہ کمیشن کو ہی اڑا دیتے ہیں، تصدیق ہونے دیتے نا، کیوں بھاگ گئے؟ عام سی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے بات ٹھیک ہے، پھر وہ واقعی ماجبین نون نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی درست ہیں، اور پھر ہمیں اس کی باتوں سے مقصد نہیں ہے، پھر یہ بھی درست ہے کہ آپ اپنی ساسو ماں کے کہنے کے اوپر عمران خان کو ایکسٹرا ریلیف اور فیور دے رہے ہو، اور یہی تبھی تو آپ ابھی تک آپ نے بھی خود عمران خان کی طرح ثانیہ 9 مئی جس کا پوری قوم سوگ منا رہی ہے، آپ نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ سپریم کورٹ میں کئی دفعہ 9 مئی کے بعد ثانیہ 9 مئی کا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے کورٹ میں کئی دفعہ ذکر ہوا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، بات کو آگے پیچھے کر دیتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کریں، ثانیہ 9 مئی کا ذکر نہ کریں۔ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی پرسوں ترسوں اس میں نرسانی کیس میں جو ہے وہ کہا کہ ثانیہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اب حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب الیکشن جو ہے وہ مزید پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور حالات اب الیکشن نہیں ہو سکتے اس صورتحال میں، تو کہتے ہیں وہ ثانیہ 9 مئی کا ذکر نہ کریں، اور یہ وہ خود عمران خان کو بلا کے انہوں نے عمران خان سے مذمت کروانا چاہیے، تو عمران خان نے بھی مذمت نہیں کی، تو جب بندیال نے دیکھا کہ عمران خان ثانیہ 9 مئی کی مذمت نہیں کر رہا تو یہ تو خود اس کا فالوور ہے، کہتا پھر میں کیوں کروں؟ اس کے بندیال کا تو لیڈر، اس کی ساس کا لیڈر جو ہے، یا اس کے بندیال پوری فیملی کا جو لیڈر ہے وہ تو عمران خان ہے نا، تو عمران خان جب مذمت نہیں کی تو تبھی یہ پھر بندیال نے کل یہاں تک کہہ دیا کہ ثانیہ 9 مئی جو ہے وہ تو عدلیہ کے لیے جو ہے وہ نیک شگون ثابت ہوا ہے۔ واٹ اے نان سینس یار، یہ کیا منطق ہے تیری؟ اب لاجک کیا دے رہا ہے اس کی کہ ثانیہ 9 مئی پوری فوج میں غم و غصہ، عوام میں غم و غصہ، شہداء کی جو ہے وہ ان کی جو یادگاریں تھیں ان کو جلایا گیا، گرایا گیا، شہداء کی فیملیاں درد و کرب سے مبتلا ہیں، ان کے لیے تو ان کے شہداء نے دوسری دفعہ شہید ہوئے ہیں، پہلی دفعہ تو جو ہوا ان کی یادگاریں بنی ہوئی تھیں، اور وہ جو پاکستان جو ریڈیو پاکستان پشاور کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، جو جناح ہاؤس میں، تو یہ ساری چیزیں پوری قوم اس میں غم و غصے میں ہے، خود سیاستدان جو ہیں وہ اس کو مذمت کر رہے ہیں اور عمران خان کو خیرباد کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے تو ریاست کے خلاف جنگ نافذ کر۔ ثانیہ 9 مئی کی پوری قوم مذمت کر رہی ہے، بلکہ خود عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے متعدد رہنما جو ہیں وہ مذمت کر کے عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں، بائے بائے کہہ رہے ہیں، اور اس کی پارٹی کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جس نے ریاست پاکستان کی اساس کو ہلا تک کے رکھ دیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب ہماری فوج کی جو ہماری ریاست کی بقا کی ضامن ہے، جب اس پہ حملہ ہوا ہے، جب اس کے خلاف اتنا بڑا جو ہے وہ اٹیمپٹس کی گئیں اور جی ایچ کیو کو انڈر سیج کیا گیا اور یہ ساری کچھ، تو اب ایسی صورتحال میں مجھے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو منطق سمجھ آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عجیب اس نے ایک لاجک دیا، ریزن دی، منطق دی۔ دیکھیں کہتا کیا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی مذمت کرنے کی بجائے الٹا یہ کہتا ہے کہ ثانیہ 9 مئی یا فوجی تنصیبات پہ جو حملہ ہوا وہ تو ایک خوش آئند ہے، اس کو تو نیک شگون قرار دے دیا۔ اور کل سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے نیک شگون ہے؟ اب بندیالوی منطق کے مطابق، بندیالوی لاجک کے مطابق، بندیالوی جورسپروڈنس کے مطابق جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ثانیہ 9 مئی ہوا وہ اس وجہ سے بھی عدالت کے لیے بہتر ثابت ہوا یا خوش آئند ہوا کہ وہ جو ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ سیاستدانوں کا اور سب کا ہدف جو ہے، ایون کہ عوام کا ہدف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے یہ ہم خیال ججز تھے یا یہ بندیالوی ججز تھے یا بندیالوی بینچ تھا، تو اس نے کہا کہ اب وہ چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی ہیں، وہ ساری کسی دوسرے سمت چلی گئی ہیں، تو یہ اس وجہ سے اس کو خوش آئند قرار دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی اس کے لیے ایک تنقید آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ایسی تنقید جو آپ پہ حق بجانب ہو رہی ہے، درست تنقید ہو رہی ہے، کہ جب آپ اپنی ساسو ماں کے کہنے کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں تو پھر کیا آپ پہ تنقید نہ ہو؟ کیا آپ مقدس گئے ہو؟ مقدس گئے ہو؟ نہیں ہو نا، آپ ہی تو انسان ہو نا، اور اس ماجبین نون کے دماد ہو نا، تو ماجبین نون کو بچانے کے لیے آپ نے پورا قاضی فیض عیسیٰ کا جو آئیڈیولوجی کمیشن تھا اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا۔ آپ تو کسی آئین اور قانون کو مان ہی نہیں رہے نا، آپ تو اپنی انا پہ ڈٹے ہوئے ہو، ضد پہ ڈٹے، اور پھر کہتے ہیں ہماری کوئی انا اور کوئی ضد نہیں ہے، جبکہ آپ کے اپنے سپریم کورٹ کے ججز آپ کے بارے میں کہہ چکے، آپ ون مین شو بنے ہوئے ہو، آپ سپریم کورٹ کے پورے سپریم کورٹ کے ادارے کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نظریات کے لیے
اپنی سہولت کاری کے لیے اور اپنی ساسو ماں کی خواہشات کے لیے استعمال کر رہے ہو، یہ تو خود ججز کہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ ثانیہ 9 مئی کو کی مذمت کرنے کی بجائے اس کو خوشائند قرار دینا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا جیسے اس کا جو لیڈر ہے عمران خان جو وہی سوچتا ہے، یہ وہی بندیال بھی اسی کے نقش و قدم پہ ہے۔ اب یار اس چیز کا تو تدارک ہونا چاہیے۔ یہ میں دیکھیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جن کا نقصان ہوا پڑا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سہولت کاروں کے کو بھی ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے بھی نمٹیں گے، جنہوں نے عمران خان اور اس کے شرپسند جو جتھے ہیں ان کی سہولت کاری کر کے ہمارے GHQ یا ہمارے ادارے پر جنہوں نے حملہ کرایا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں اب یہ بھی تو دیکھو کہ عدلیہ میں جو اس کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، وہ ثانیہ 9 مئی کو کس طریقے سے خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں مجھے ابھی تو میرے لیے تو یہ ہضم نہیں ہو سکتی کہ ایک وہ شخص جو ریاست پاکستان سے تنخواہ لے، جو آپ کی اور میرے ٹیکس کی پیسوں سے تنخواہ لے، وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مذمت کرنے کے بجائے اس کو فوجی تنصیبات پر حملے کو خوشائند قرار دے۔ یار افسوس نہیں ہوتا؟ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو یہ تو آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ بہرحال انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔